معراج کا سفر ایک ایسا معجزہ ہے جس نے صدیوں سے دلوں کو مسحور کر رکھا ہے۔ آج ہم اس سفر کو ایک بالکل الگ زاویے سے دیکھیں گے، ایک شاعر کی نظر سے، ایک ایسی خوبصورت نعت کے ذریعے جو اس عظیم واقعے کی روح کو اپنے الفاظ میں سمو لیتی ہے۔ تو آئیے اس منظوم سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، تو شاعر اپنی بات شروع کہاں سے کرتا ہے؟ کہیں اور سے نہیں، سیدھا قرآن پاک سے۔ یہ آیت صرف ایک حوالہ نہیں ہے، یہ اس پوری نعت کی بنیاد ہے۔ یہ ایک طرح کا اعلان ہے کہ جو کچھ آگے بیان ہونے والا ہے وہ کسی انسان کا تصور نہیں، بلکہ اس رب کی قدرت کا کرشمہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے۔ اب آتے ہیں اس نعت کے پہلے اور شاید سب سے دل کو چھو لینے والے خیال کی طرف۔ شاعر یہاں اس دعوت کی نوعیت پر بات کرتا ہے اور یہیں سے اس واقعے کی بے مثالی کو قائم کرتا ہے۔ دیکھیں، شاعر ایک بڑی عام سی دنیا کی سچائی سے بات شروع کرتا ہے۔ محبت کا اصول تو یہی ہے نا کہ چاہنے والا یعنی محبوب اپنے محبوب کی طرف سفر کرتا ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، ہمیشہ سے یہی ہوتا آیا ہے۔ مگر یہاں شاعر ایک دم سے پورا منظر بدل دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج رات دنیا کا کوئی دستور نہیں چلے گا۔ آج محبوب اپنے محبوب کے پاس نہیں جا رہا، بلکہ کائنات کا مالک خود اپنے حبیب کو مہمان بنا کر اپنے پاس بلا رہا ہے۔ یہ ایک جملہ ہی اس سفر کی ساری عظمت کو سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ تو سارا معاملہ مانگنے والے اور جسے مانگا جائے گا نہیں رہا، بلکہ اب یہ میزبان اور مہمان کا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سیکر کے طور پر نہیں، بلکہ ایک آنرڈ گیسٹ، ایک معزز مہمان کے طور پر جا رہے ہیں۔ اور جب میزبان خود رب کائنات ہو تو پھر مہمان کے اعزاز کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ لیکن ٹھہریے، یہ تو صرف شروعات تھی۔ آسمانوں کا سفر شروع ہونے سے پہلے زمین پر بھی ایک بہت بڑا مرتبہ قائم ہونا تھا۔ شاعر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سفر سیدھا آسمان کی طرف نہیں تھا، اس میں ایک بہت اہم زمینی پڑاؤ بھی شامل تھا۔ یہاں واقعات کی ترتیب بڑی معنی خیز ہے۔ جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور پھر آسمانوں کے بجائے سیدھا مصلی کی طرف لے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں؟ کیونکہ وہاں تمام انبیاء کرام کی جماعت منتظر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو سب کا امام بنا کر یہ واضح کر دیتا ہے کہ یہ صرف ایک سفر نہیں، بلکہ یہ قیادت کا باقاعدہ اعلان بھی ہے۔ اچھا جی، زمین پر قیادت کا اعلان ہو گیا۔ اب شروع ہوتا ہے اصل سفر، آسمانوں کی طرف، فرشتوں کے سردار جبرائیل امین کے ساتھ۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں شاعر پرواز اور بلندی کی ایک خوبصورت منظر کشی کرتا ہے۔ شاعر نے یہاں جو الفاظ جبرائیل امین کی زبان سے ادا کروائے ہیں، ان میں محبت اور ادب کو محسوس کریں۔ آ جاؤ چلیں میرے آقا، یہ کوئی حکم نہیں ہے، یہ ایک نہایت مؤدبانہ دعوت ہے۔ اور منزل کیا ہے؟ دیدار کو اللہ بلاتا ہے۔ مقصد بالکل صاف ہے، یہ ایک الہی ملاقات کا بلاوا ہے۔ سفر جاری ہے، ایک کے بعد ایک آسمان طے ہو رہا ہے، لیکن پھر وہ مقام آتا ہے جہاں کائنات کی سب سے بڑی ہستیوں میں سے ایک کو بھی رکنا پڑ جاتا ہے۔ یہ اس پوری نظم کا آپ کہہ لیں کلائمیکس ہے، جہاں مہمان کی انفرادیت اپنے عروج پر پہنچتی۔ ذرا اس منظر کو تصور میں لائیں۔ ایک طرف فرشتوں کے سردار جبرائیل امین جو کہہ رہے ہیں کہ بس سدرۃ المنتہا پر میری پرواز ختم ہے، مگر مہمان خاص کا سفر تو ابھی باقی ہے۔ یہاں سے آگے کا راستہ شاعر کے مطابق رب خود طے کرواتا ہے۔ اب کوئی وسیلہ نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، صرف میزبان ہے اور اس کا مہمان اکیلے، صرف ایک۔ یہ وہ مقام ہے جہاں تمام مخلوقات پیچھے رہ جاتی ہیں اور صرف خالق اور اس کے سب سے پیارے مہمان کے درمیان کا تعلق باقی رہتا ہے۔ یہ اس اعزاز کی وہ انتہا ہے جسے شاید الفاظ میں بیان کرنا ممکن ہی نہیں۔ تو اس لامکاں کی سیر کے بعد اب شاعر ہمیں واپس لاتا ہے اور جنت کا ایک منظر دکھاتا ہے۔ اور یہ کوئی عام منظر نہیں، بلکہ ایک ایسے جشن کا سما ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ شاعر ایک ایسی تصویر کھینچتا ہے جہاں جنت اپنے اس عظیم مہمان کی آمد پر خوشی سے جھوم رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا دلہا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، جو استقبال کی گرم جوشی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ایک ایسا خیال پیش کیا جاتا ہے جو تصور سے بھی کہیں آگے ہے۔ اس مصرے پر ذرا ٹھہر کر غور کریں۔ شاعر یہاں عزت کی انتہا بیان کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جنت جو خود حسن و جمال کا شاہکار ہے، آج اپنے حسن کو بڑھانے کے لیے کسی اور کی محتاج ہے۔
یعنی مہمان کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ اس کی ایک جھلک سے خود جنت کی خوبصورتی میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو آخر میں یہ نعت صرف معراج کا واقعہ بیان نہیں کر رہی، یہ ہمیں ایک گہری بات سمجھا رہی ہے کہ جب خالق اپنے محبوب کو بلاتا ہے تو دنیا کے سارے اصول کیسے بدل جاتے ہیں، کائنات کس طرح راستہ دیتی ہے اور ہر چیز کیسے جشن مناتی ہے۔ یہ سفر اس شاعر کی نظر میں دراصل الہی محبت کا سب سے بڑا عملی اظہار